السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب کی شان نزول ہم دیکھیں گے۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو ابو لہب کا کردار پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شان نزول کرتے ہیں۔ ابو لہب جو ہے یہ کنیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کی، چونکہ ان کا اس رنگ جو ہے بڑا سرخ و سفید تھا، اس کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی۔ اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ لات یہ بتوں کے نام تھے اور بتوں کے نام پر ہی جو ہے نام رکھے جاتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام مشرکانہ تھا۔ یہ جو تھا، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر اٹھے تو یہ چچا ان کے سخت خلاف ہو گیا تھا۔ نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتیبہ اور عقبہ سے بیاہی گئی تھیں۔ چونکہ یہ دشمنی میں آگے بڑھتا گیا تھا، اس کی بیوی بھی اور بیٹے بھی، تو اس نے پھر اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ تو اس کے بیٹوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسلام دشمنی میں طلاق دے دی تھی۔ اس کی جو بیوی ہے وہ ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ بھی اسلام دشمنی میں بہت پیش تھی۔ یہ کیا کرتی تھی کہ راتوں کو کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر ڈال دیتی تھی۔ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، ایک ہی دیوار تھی بیچ میں۔ تو یہ رات کو اکٹھی کر کے خاردار جھاڑیاں دروازے کے باہر ڈال دیتی تھی کہ جیسے ہی یہ صبح نماز کے لیے اٹھیں، تہجد کے لیے نکلیں تو ان جھاڑیوں سے پاؤں لہو لہان ہو جائیں، اذیت دینا چاہتی تھی۔ ام جمیل جو تھی، اس کے پاس بہت قیمتی اور خوبصورت ہار تھا جو وہ پہنے ہی رکھتی تھی۔ اس کو وہ پکڑ کر لات اور عزیٰ کی قسم کھا کر کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس ہار کو بھی خرچ کر دوں گی۔ ابو لہب جو تھا وہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجمع میں حق کا پیغام سناتے تو یہ ان کے پیچھے جاتا اور یہ پھر پیچھے جا کر لوگوں کو منع کرتا تھا کہ ان کی بات نہ مانو، یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ ان کا مذاق اڑاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، جھوٹا، بے دین کہتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام سناتے تو یہ اتنا شور کرتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، تاکہ لوگ سن نہ سکیں دعوت حق کو۔ اور جب اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ میرے پاس تو مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ میں اسے فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹ جاؤں گا۔ یہ بہت مغرور انسان بھی تھا، اسے اپنے مال دولت بیٹوں پہ بہت فخر تھا۔ اب آتے ہیں شان نزول کی طرف۔ صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا مطلب ہے اور اب آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے والوں کو خبردار کیجئے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ اسلام کی دعوت جب دینی چاہیے تھی تو کوہ صفا کے مقام پر جا کر انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یا صباحا کہہ کر پکارا۔ تو یہ اس طرح سے آواز دینا وہاں پر عرب میں خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک ایک کا نام لے کر دعوت دی۔ تو ابو لہب بھی وہاں مجمع میں کھڑا تھا، تو اس نے اس وقت جو ہے کہا تباً لکا الہٰذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تجھ پر، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھا لیا۔ تو اس وقت پھر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ تھی اس صورت کی شان نزول۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔